کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہی ہیں، لیکن کئی کام جن میں ہماری حکومتی منصوبہ بندی بھی شامل ہے، اسے افسران کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور روز جزا حساب دینا ہے۔ غالباً یہ عمل وہ غیر شعوری طور پر کرتے ہیں یا دانستہ نادانستہ طور پہ اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں انجام دیتے ہیں۔ جہاں تک منصوبہ بندی کا تعلق ہے، چند ٹھیکیداروں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بغیر رشوت تو ٹینڈر پاس ہی نہیں ہوتے۔ رشوت ٹینڈر کے لیے ہمیں 75% انہیں دینا پڑتا ہے اور جو افسران کو دینا پڑتا ہے، باقی جو 25% ہے اس میں اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے، سڑک اور عمارتیں بھی بنانی ہوتی ہیں۔ تو اس میں صرف ایسی ہی سڑکیں بنیں گی اور ایسی ہی عمارتیں بنیں گی۔ اتنا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے کردار کو نبھانا ہے تو ملک میں خوشحالی آئے گی، عوام الناس کو سکون میسر آئے گا، بشرطے عوام الناس اور افسران اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ خدا آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ماں ماں ماں، لیکن کتنی مائیں ہیں جو دودھ اپنا پلاتی ہیں بچوں کو؟ جب مائیں دودھ نہیں پلاتی تو 100 سال میں 5 نسلیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب مائیں دودھ پلاتی ہیں، تحقیق کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 نسلیں ہوتی ہیں جن علاقوں میں مائیں دودھ پلاتی ہیں، 100 سال میں صرف 3 نسلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ درخت ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ لگائے جانے چاہیے۔ میں جامع مسجد نیو ٹاؤن کے پاس رہتا ہوں، وہاں درخت لگائے گئے سڑک کے پاس، اتنا اچھا لگتا تھا کچھ حد نہیں۔ لیکن رات کو پتہ نہیں کیا ہوا، صبح جب اٹھ کے دیکھا سارا درخت کوئی کاٹ گیا۔ اب یہ کون ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت ہم یہ دیکھیں کہ اسلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو کس طرح سے کر کے دکھایا تاکہ ہم ان کی نقل کرتے ہوئے پاکستان کو خوشحال بنائیں۔ بہت شکریہ۔